فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ویب سائٹ، واٹس ایپ اور یوٹیوب چینل پر مشتمل ایک ایسا مکمل پلیٹ فارم جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں مستند اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کی ویب سائٹ کو وزٹ، واٹس ایپ چینل کو فالو اور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت حالات برے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کاشانۂ بصیرت کے پلیٹ فارم سے کتاب 1001 داستان علی کی ریڈنگ کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ صفحہ نمبر 703 ہے۔ ہیڈنگ ہے درس خدا شناسی۔ امیر المومنین علی علیہ السلام ایک روز اصحاب کے ساتھ ایک کوچے سے گزر رہے تھے کہ حضرت نے ایک بوڑھی عورت کو دیکھا جو کہ چرخہ کاٹ رہی تھی۔ حضرت نے سوال کیا کہ اے بوڑھی عورت، تو نے اپنے خدا کو کن چیزوں سے پہچانا؟ اس عورت نے جواب دیا کہ میں نے اس چرخے سے ہاتھ اٹھایا تو چرخہ رک گیا۔ یا علی، جس طرح یہ چھوٹا سا چرخہ چلنے کے لیے کسی کا محتاج ہے، اسی طرح اس عظیم کائنات کا نظام، افلاک کا نظام کسی دانا اور حکیم مدبر کی حکمت کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ حضرت علی نے اپنے اصحاب کی طرف رخ کر کے فرمایا، اس بوڑھی عورت کی طرح خدا کو پہچانو۔ اگلی ہیڈنگ ہے اندوہ و غم کا معجب۔ حضرت امام باقر علیہ السلام نے فرمایا، ایک روز علی غمناک تھے کہ آپ نے فرمایا کہ معلوم نہیں یہ غم مجھ پر کیسے آن پڑا، میری طبیعت کیوں ملول ہے۔ مجھے یاد نہیں پڑتا کہ میں بکریوں کے گلے کے درمیان سے گزرا ہوں، نہ ہی میں نے کھڑے ہو کر قمیص پہنی ہے، اور نہ ہی اپنی قمیص کے دامن سے میں نے ہاتھ اور منہ کو صاف کیا ہے۔ اگلی ہیڈنگ ہے ایمان و یقین کے درمیان فرق۔ ایک روز جناب امیر المومنین علیہ السلام نے اپنے دونوں فرزندوں حسن و حسین علیہ السلام سے پوچھا کہ ایمان و یقین کے درمیان کیا فرق ہے۔ دونوں مؤدب ہو گئے اور خاموشی اختیار کی کہ امام کس سے خطاب کرتے ہیں۔ چنانچہ امام حسن علیہ السلام نے جواب دیا کہ ایمان اور یقین کے درمیان ایک بالشت کا فاصلہ ہے۔ باپ نے وضاحت چاہی تو امام حسن مجتبی علیہ السلام نے وضاحت فرمائی، ایمان وہ جز ہے کہ ہم کانوں سے سنتے ہیں اور دل سے اس کی تصدیق کرتے ہیں، اور یقین وہ ہے کہ ہم آنکھوں سے دیکھتے ہیں۔ ہیڈنگ آداب اجتماعی کی ہدایت۔ ایک مرتبہ حضرت علی علیہ السلام نے اپنے فرزند امام حسین علیہ السلام کو ہدایت کی کہ حسین جان، جب تو کسی شہر میں اجنبی ہو تو وہاں کے آداب و رسوم کے مطابق زندگی بسر کرو، اپنی عقل سے کام لو اور ان کے مابین کبھی اپنے اوپر فخر و مباحثت نہ کرو، کیونکہ عاقلوں کی ہر جماعت اپنی رسوم کو بھی محترم خیال کرتی ہے۔ اور جاہلوں کے بارے میں حضرت نے ان سے فرمایا، جب میں کسی کمینے شخص کے پاس سے گزرتا ہوں تو وہ مجھے برا بھلا کہتا ہے، لیکن میں خود کو یہی سمجھاتا ہوں کہ اس کی مراد میں نہیں ہوں، بلکہ اس نے مجھ سے کچھ نہیں کہا۔ اگلی ہیڈنگ ہے صبر حلال روزی کے لیے۔ ایک دن مولائے متقیان علیہ السلام مسجد میں وارد ہوئے اور آپ نے ایک شخص سے کہا کہ ذرا میرا خچر کا خیال رکھنا۔ اس بدبخت نے حضرت کے خچر کی لگام کھولی اور اپنے ساتھ لے کر چلا گیا۔ جب علی نماز پڑھ چکے تو دست مبارک میں 2 درہم لیے باہر آئے۔ ارادہ تھا کہ اس شخص کو مزدوری کے طور پر دے دیں گے، مگر وہ شخص لگام چرا کر خچر کو اس کے حال پر چھوڑ کر جا چکا تھا۔ انہوں نے ایک خدمتگار کو 2 درہم دیے کہ خچر کے لیے لگام خرید لائے۔ اس نوکر نے بازار میں وہ چرائی ہوئی لگام ایک دکاندار کے پاس دیکھی جو وہ چور اپنی بیچ کر جا چکا تھا۔ نوکر نے وہی حضرت علی کو لوٹا دی۔ مولا نے فرمایا، یہ اس شخص کی بے صبری اور بدبختی ہے کہ حلال روزی اپنے اوپر حرام قرار دے لی۔ اگلی ہیڈنگ ہے فضیلت ماہ شعبان۔ ایک روز حضرت امیر علیہ السلام مسلمانوں کے ایک گروہ کے پاس پہنچے جو مسجد میں بیٹھے تھے اور باتوں باتوں میں جھگڑ رہے تھے۔ حضرت علی نے ان کو سلام کیا، انہوں نے جواب سلام دیا اور حضرت کو اپنے گروہ میں آنے کی دعوت دی۔ حضرت نے ان کو برا بھلا کہا اور سرزنش کی اور فرمایا،
اے گروہ بدعت گزار، آج ماہ شعبان کی پہلی تاریخ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس لیے اس کا نام شعبان رکھا ہے کہ اس میں بہشت کے دروازے کھل جاتے ہیں اور بہشت کی نعمات بڑی سہولت سے اور کم قیمت پر فراہم ہوتی ہیں۔ اس مہینے میں نیکی کی شاخیں نماز، روزہ، زکوٰۃ، امر بالمعروف، نہی عن المنکر، ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنا، خویش و اقربا اور ہمسایوں کے ساتھ حسن سلوک اور لوگوں کی آپس میں صلح و صفائی اور فقیروں، یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ احسان سے پیش آنا ہے۔ تم یہ کن کاموں میں الجھے ہوئے ہو اور ان سب نیکیوں کے منکر ہو رہے ہو؟ اگلی ہیڈنگ ہے گناہوں کی بخشش۔ ازبغ بن نباتہ کہتا ہے کہ حضرت علی نے فرمایا، جو کوئی یہ چاہے کہ مرتے وقت وہ گناہوں سے پاک ہو اور بالکل خالص سونے کی مانند ہو جس میں کوئی ملاوٹ نہیں ہوتی، چاہیے کہ اپنی پنجگانہ نمازوں میں 12 مرتبہ سورہ توحید پڑھے، پھر ہاتھ بلند کر کے یہ دعا پڑھے۔ پھر فرمایا کہ یہ دعا خدا تعالیٰ کے رازوں میں سے ہے اور یہ پیغمبر علیہ السلام نے مجھے سکھائی ہے، اور ساتھ ہی یہ حکم بھی دیا ہے کہ میں حسن حسین علیہ السلام کو بھی یہ دعا سکھا دوں۔ اگلی ہیڈنگ ہے موت علی کی نظر میں۔ سویدہ بن غفلہ کہتا ہے کہ میں نے جناب امیر المومنین علیہ السلام سے سنا ہے کہ فرمایا، جب انسان کی زندگی کا آخری دن آ پہنچے تو انسان کا مال، فرزند اور عمل اس کے سامنے مجسم ہو کر آ جائیں گے۔ وہ انسان زبان حال سے اپنی دولت سے کہے گا، میں ذخیرہ اندوزی کے لیے بہت لالچ کرتا تھا اور تیرے مصرف میں بخل سے کام لیتا تھا، اب اس لمحے تم میری کیا مدد کرو گے؟ مال اسی زبان سے کہے گا کہ میں تمہیں کفن مہیا کر سکتا ہوں، باقی مجھے تم سے کوئی سروکار نہیں۔ پھر اپنے فرزند کی طرف رخ کر کے کہے گا، میں نے زندگی بھر تجھے بہت چاہا، اب تم میری کیا مدد کر سکتے ہو؟ وہ جواب دیتا ہے کہ میں آپ کو قبر میں اتار دوں گا۔ پھر وہ اپنے عمل سے کہے گا کہ میں تمہاری طرف کوئی توجہ نہیں کی، میں نے تمہاری طرف کوئی توجہ نہیں کی، مجھے تمہاری طرف توجہ کرنا بہت گرا گزرتا تھا، اب تم میری کیا مدد کر سکتے ہو؟ اس کا عمل جواب دے گا کہ میں ہمیشہ تیرے ساتھ ہوں گا، قبر میں بھی اور حشر میں بھی، بلکہ جب میدان حشر میں میزان عدل الہی نصب کیا جائے گا اس وقت بھی میں تمہارا ساتھ دوں گا۔ اگلی ہیڈنگ ہے فانی دنیا کا مسافر۔ سوید بن غفلہ نے کہا کہ میں جناب علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے در دولت میں داخل ہوا، میں نے دیکھا کہ گھر میں کسی قسم کا اثاثہ نہیں ہے۔ میں نے عرض کیا، یا علی، آپ کے گھر کے اسباب کہاں ہیں؟ آپ نے فرمایا، اے سوید، ہم گھر والے نہیں ہیں جو ہمیں دنیا میں گھر کے ساز و سامان کی ضرورت ہو، ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے ہم اپنی آخرت کے سامان کے لیے روانہ کر دیتے ہیں۔ ہم تو اس دنیا میں اس سوار کی مانند ہیں جو ابھی سفر سے پہنچا ہو اور سائے کی طلب میں کسی درخت کے نیچے استراحت کر رہا ہو اور پھر تھوڑی دیر میں وہ چل پڑے اور اس کو اس سائے کی پرواہ بھی نہ ہو۔ اگلی ہیڈنگ ہے علی وقف املاک کے بانی۔ راوی کہتا ہے کہ میں سرکار امیر المومنین علیہ السلام کی خدمت اقدس میں تھا، آپ جناب زیر زمین کھدائی کر رہے تھے۔ ظہر اور عصر پڑھنے کے بعد انہوں نے فرمایا، کیا کچھ کھانے کے لیے ہے؟ میں نے عرض کیا، مولا پکا ہوا کدو ہے۔ آپ نے فرمایا، لے آؤ۔ میں تھوڑی سی مقدار میں پکا ہوا کدو لے آیا۔ آپ نے اپنے ریت سے آلودہ ہاتھ دھوئے تو کھانا کھانے بیٹھ گئے۔ کھانے کے دوران مولا زیر لب کہہ رہے تھے کہ خدا کی لعنت اس شخص پر جو اپنے پیٹ کی وجہ سے جہنم میں جاتا ہے۔ راوی کہتا ہے انہوں نے کھانے کے بعد پھر کھدائی کا کام شروع کر دیا۔ ابھی کسی ماری ہی تھی کہ پانی جاری ہو گیا اور اتنا پانی نکل آیا کہ جناب امیر المومنین کی ریش مبارک تک وہ کیچڑ ملا پانی آ گیا۔ اب مولا بالکل بھی کام نہیں کر سکتے تھے۔ اس زیر زمین نہر سے باہر آئے، ان کے بیٹے اور عزیزان ان سے ملنے آئے ہوئے تھے۔ جب انہوں نے یہ بے حساب پانی دیکھا تو بے انتہا خوش ہوئے۔ جب تک علی ابھی اس زیر زمین نہر سے باہر نہیں آئے تھے، ایک پاؤں نہر کی اس طرف تھا، دوسرا پاؤں دوسری طرف تھا۔ اسی عالم میں فرمانے لگے، قلم و دوات لاؤ تاکہ اس ملکیت کو وقف کر دوں۔ 25 سال جناب امیر المومنین نے 24 چشمے، نہریں اور باغ غریبوں اور ناداروں کے لیے وقف کیے۔ اب بھی انہوں نے یہ کار خیر موقع پر ہی کر دیا تاکہ عزیزوں میں سے کوئی بھی امیدوار نظروں سے نہ چاہے۔ چنانچہ مولا نے یہ نہر بھی غربا کے لیے وقف کر دی۔ مولا علی فرماتے ہیں، جو شخص صرف اپنے پیٹ کے لیے جدوجہد کرتا ہے
تو یہ اس چیز کے برابر ہے جو وہ اپنے پیٹ سے خارج کرتا ہے۔ اگلی ہیڈنگ ہے لباس محبت ابائے فخر۔ ایک شخص نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا، کوئی شخص مولا علی کی خدمت میں آ کے کہنے لگا، یا علی آپ سے محبت ہے، مجھے آپ سے محبت ہے۔ حضرت نے اسے فرمایا، اپنی تہی دستی کے لیے کشادہ لباس طے کر لو۔ امام صادق علیہ السلام نے اس کے جواب میں فرمایا، نہیں ایسا نہیں ہے جیسا تو کہتا ہے۔ مولا امیر المومنین نے اس سے فرمایا کہ تو نے اپنی تنگ دستی کے لیے لباس تیار کر لیا ہے۔ مولا کا یہ کہنا مراد روز قیامت کی تیاری تھا۔ اگلی ہیڈنگ ہے نجومیوں سے مبارزہ۔ ایک دن مولا کو ایک نجومی ملا، ایک حاملہ جانور کی طرف اشارہ کر کے مولا نے اس سے استفسار فرمایا، کیا تو جانتا ہے کہ اس حیوان کے شکم میں مادہ ہے یا نر؟ اس کے ساتھ ہی مولا نے فرمایا، جو کوئی اس قسم کے دعوے کرتا ہے وہ گویا آیات قرآن کی تکذیب کرتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ صرف خدا ہی روز قیامت سے آگاہ ہے، وہی بارش برساتا ہے اور وہی اس حقیقت سے آگاہ ہے کہ رحموں کے اندر کیا پرورش پا رہا ہے، اور کوئی نہیں جانتا کل کیا ظہور پذیر ہوگا، اور کوئی نہیں جانتا کہ اس کو کہاں موت آئے گی، صرف وہ پروردگار علیم و خبیر ہے۔ لہٰذا امام نے فرمایا کہ کاہن جادوگر کی مانند ہے، اور جادوگر کافر کی مانند ہے، اور کافر کا ٹھکانہ دوزخ ہے۔ اگلی ہیڈنگ ہے حضرت علی کا اتفاق۔ ایک گاؤں کے سردار نے حضرت علی کی خدمت اقدس میں ضربافت پیراہن بھیجا۔ یہ پیراہن قمیص عمرو بن حریث نامی شخص نے 4000 درہم میں امام علیہ السلام سے خرید لیا۔ حضرت نے وہ رقم مستحقین میں تقسیم کر دی۔ عبد الرحمن بن الشعبی کہتا ہے کہ میں کوفہ کے میدان بزرگ میں داخل ہوا۔ اس وقت میں بھی جوان تھا۔ میں نے علی کو دیکھا کہ وہ سونے اور چاندی کے دو برتنوں میں قدم رکھے لوگوں کے درمیان روپیہ پیسہ تقسیم کرنے میں لگے ہوئے تھے، یہاں تک کہ انہوں نے ایک ایک چیز ختم کر دی، ان کے اپنے پاس کچھ بھی نہ رہا۔ میں بڑے تعجب سے اپنے والد کے پاس گیا اور اپنے والد سے کہا کہ آج میں نے ایک شخص کو دیکھا ہے کہ پتہ نہیں وہ لوگوں میں سے بہترین آدمی ہے یا سب سے جاہل ہے۔ یہ سن کر میرے والد نے پوچھا کہ وہ شخص آخر کون تھا؟ میں نے کہا، میں نے امیر المومنین علی علیہ السلام کو دیکھا۔ تمام واقعہ بیان کیا۔ میرے والد رو کر کہنے لگے، نہیں میرے بیٹے، تم نے آج لوگوں میں سے بہترین شخص کو دیکھا ہے۔ اگلی ہیڈنگ ہے خطابت کی طرف توجہ۔ شہر مدینہ میں اصحاب صفا کہ یہاں اکثر محفلیں گرم رہتی۔ اس کو لوگوں نے پہلی اسلامی یونیورسٹی کا درجہ دے رکھا تھا، کیونکہ یہاں درس و تدریس کے اکثر مواقع ملتے تھے۔ جناب امیر بھی چند گھنٹوں کے لیے بنفس نفیس یہاں تشریف لاتے اور تقریر کے فن اور سخن شناسی کے بارے میں مذاکرات فرماتے۔ اسی طرح آن حضرت اپنے اصحاب کی روش کلام کی طرف توجہ فرماتے۔ ان کے شاگردوں میں صعصع بن سہان بھی تھا۔ ایک مرتبہ مولا نے اپنے چھوٹے سے جملے میں صعصع کی مدح کی اور فرمایا، یہ شجاعت مند خطیب ہے۔ ابن ابی الحدید جو خود انتہائی بلند علمی مرتبے پر فائز ہیں، وہ نہج البلاغہ کی شرح میں لکھتے ہیں کہ صعصع کے لیے یہی فخر و سر بلندی کافی ہے کہ حضرت علی علیہ السلام جیسے سخن شناس استاد نے اس کو بلند پایا خطیب اور سخن شناس کی حیثیت سے متعارف کروایا۔ اس کے بعد اگلی ہیڈنگ ہے بے جا عمل۔ ایک مرتبہ جناب امیر علیہ السلام ایک جنازے کی مشائیت کر رہے تھے۔ اور راستے میں لوگوں کی اکثریت مغموم تھی، بلکہ بہت سارے لوگ گریہ کر رہے تھے۔ انہی کے درمیان ایک شخص ایسا تھا جو ہنس رہا تھا۔ حضرت اس کی اس بیجا حرکت پر بہت ناراض ہوئے اور آپ علیہ السلام نے فرمایا، یعنی موت اس دنیا میں صرف دوسرے لوگوں کے لیے ہے اور حقوق بھی لوگوں پر ہی عائد ہوتے ہیں۔ گویا یہ مردے جن کو ہم دیکھتے ہیں یہ ایسے مسافر ہیں کہ ہم انہیں قبر میں دفن کرتے ہیں اور پھر وہ بہت جلد ہمارے پاس لوٹ آتے ہیں۔ اگلی ہیڈنگ ہے نیکی اور بدی۔ ایک روز جناب امیر المومنین علیہ السلام نے اپنے اصحاب کے درمیان فرمایا، میں نے تمام عمر نہ تو کسی کے حق میں نیکی کی ہے اور نہ بدی۔ اصحاب عرض کرنے لگے، یا امیر المومنین، ہم آپ کی اس بات کا مطلب نہیں سمجھے۔
آپ اس کے معائنے کی وضاحت فرما دیجیے۔ اس پر مولا علی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو کوئی کسی کے حق میں نیکی کرتا ہے تو اس نیکی کی جزا خود اس کے پاس لوٹ کر آتی ہے، گویا اس نے خود اپنے حق میں نیکی کی ہے، اور جو کوئی کسی کے لیے برائی کرتا ہے تو اس کی سزا بھی اس کے پاس پلٹ کے آتی ہے، گویا اس نے اپنے حق میں بدی کی ہے۔ اگلی ہیڈنگ ہے نگاہ لطف۔ حضرت علی علیہ السلام کا ایک عاشق کسی سفر میں خادم کی حیثیت سے ان کا ہمراہی تھا۔ اچانک اس کی آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے۔ حضرت نے اس کی وجہ پوچھی، عرض کیا کہ میرے دل میں آپ کی محبت اس قدر جاگزی ہے کہ بیان سے باہر ہے، مگر میرا یہ جوان بیٹا آپ سے کنارہ کش ہے، بلکہ آپ کا سخت دشمن ہے، بس مجھے اسی بات کا افسوس ہے۔ حضرت نے فرمایا، تم چاہتے ہو کہ اس کے دل کی حالت کو منقلب کر دوں تاکہ یہ بھی ہمارے دوستوں میں شامل ہو جائے؟ عرض کیا، مولا میری انتہائی آرزو یہی ہے۔ ان حضرت نے اپنی توجہ اس لڑکی کی طرف مبذول کی۔ وہ شخص کہتا ہے، اس کے بعد میرا بیٹا ان کا اس قدر جانثار ہو گیا کہ اس کے لیے ایک پل بھی ان سے جدا رہنا گوارا نہ تھا۔ حب علی ہمارے دل سے نکالی نہیں جا سکتی، دنیا کو روشن کرنے والے سورج سے روشنی کو جدا نہیں کیا جا سکتا۔ اگلی ہیڈنگ جلسہ شعراء۔ حضرت علی مرتضی علیہ السلام نے ایک دن شعراء سے پوچھا کہ ان میں سے کامل ترین کون ہے؟ ابو الاسود دوئلی نے جواب میں کہا، ان اشعار کا کہنے والا کامل ترین ہے۔ وَلَقَدْ اِغْتَدِي يَدَافِعْ رُكْنِي سے لے کر آخر تک، یہ بریکٹ میں لکھا ہوا ہے۔ اس کے بعد حضرت نے کچھ نکات بیان فرمائے۔ امراء القیس کے اشعار عالی ترین ہیں۔ اس کے بعد حضرت نے کچھ نکات بیان فرمائے۔ امراء القیس کے اشعار عالی ترین ہیں۔ اس سلسلے میں انہوں نے دلائل بھی دیے جن کی سبھی شعراء نے تائید کی۔ ایک اور مقام پر امام علیہ السلام نے فرمایا، زندگی کے زائد بےہودہ امور سے احتراز کرو، کیونکہ ایسے اعمال ایک متقی شخص کے لیے جائز نہیں ہے۔ اگلی ہیڈنگ کبر و نخوت۔ حضرت علی علیہ السلام نے ایک دن عوام کے لیے خطبہ دیا جو کہ توحید الہی کی طرف دعوت تھی۔ اس ضمن میں لوگوں کی توجہ اس نقطے کی طرف مبذول کرائی کہ اللہ تعالیٰ نے کن مبارک ہستیوں کی اطاعت واجب قرار دی ہے۔ سورہ مومنون آیت 48۔ پھر فرمایا، جانتے ہو کبر کیا ہے؟ کبر دراصل ان برگزیدہ ہستیوں کی اطاعت سے رخ پھیر لینا ہے، یعنی ایسی ہی ہے جیسے خود کو ان ہستیوں سے برتر خیال کرنا۔ ہیڈنگ علی کی نصیحت۔ ایک دن جناب امیر المومنین نے فرمایا کہ میں تمہیں 5 عادتوں کی نصیحت کرتا ہوں، ان کو اپنانے کے لیے تمہیں اگر اونٹوں پر سوار ہو کر بھی آنا پڑے تو تمام ترتاب و توا کے ساتھ آؤ۔ نمبر 1، خدا کے علاوہ کسی سے امید وابستہ نہ کرو۔ نمبر 2، اپنے گناہوں کے علاوہ کسی چیز کا وہم دل میں نہ لاؤ۔ نمبر 3، جب کبھی تمہیں کوئی بات معلوم نہ ہو تو یہ کہنے میں عار محسوس نہ کرو کہ میں نہیں جانتا۔ نمبر 4، اسی طرح جو کچھ نہیں جانتے اسے سیکھنے میں شرم محسوس نہ کرو۔ نمبر 5، ہر معاملے میں تمہیں صبر و استقامت کا دامن تھامنا ہوگا۔ اگلی ہیڈنگ ہے آسمانوں کی تخلیق۔ ہبہ عرفی کہتے ہیں کہ میں نے ایک روز علی مولا علیہ السلام کو اس طرح قسم اٹھاتے ہوئے سنا، اس خدا کی قسم جس نے آسمان کو گیس اور پانی سے پیدا کیا۔ نہج البلاغہ کے خطبہ نمبر 90 میں حضرت فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کے قطعات کو حکم دیا کہ جن کا مادہ دھواں اور بخارات ہیں، تمام قطعات باہم مل جاؤ اور درمیان کا فاصلہ ختم کر دو۔ ہیڈنگ ہے علی قرآن میں۔ ایک شخص نے حضرت عمار یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ قرآن میں ایک آیت ہے جس کی فکر نے مجھے پریشان کر رکھا ہے اور مجھے شک میں ڈال دیا ہے۔ عمار نے کہا کہ وہ کون سی آیت ہے؟ اس نے کہا کہ وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلَ عَلَيْهِمْ۔ عمار نے کہا، خدا کی قسم میں روئے زمین پر نہیں بیٹھوں گا اور نہ ہی کھانا کھاؤں گا اور نہ ہی پانی پیوں گا جب تک میں تجھے دابۃ الارض نہ دکھا لوں۔ پھر اس شخص کو لے کر خدمت علی علیہ السلام میں آئے۔ حضرت اس پر کھانا کھا رہے تھے۔ جب امام کی نظر عمار یاسر پر پڑی تو فرمایا، عمار آؤ بیٹھو۔ عمار نے امام کے ساتھ کھانا کھایا۔ جو شخص ساتھ آیا تھا وہ سخت متعجب ہوا، وہ بے یقینی کے ساتھ سب کچھ دیکھ رہا تھا کیونکہ عمار نے اس سے وعدہ کیا تھا اور قسم کھائی تھی
کہ جب تک اپنا وعدہ پورا نہ کرے گا کھانا نہیں کھائے گا۔ یہ تو اپنا وعدہ بھول چکا ہے۔ جب عمار نے اٹھ کر علی کو خدا حافظ کہا تو اس شخص نے عمار کی طرف دیکھتے ہوئے کہا عجیب بات ہے، تو نے تو قسم اٹھائی تھی اس وقت تک کھانا نہیں کھاؤ گے جب تک مجھے دعوت الارض کی زیارت نہ کرا دو گے۔ عمار نے کہا اگر تم سمجھ جاتے تو میں تجھے دعوت الارض دکھا چکا ہوں۔ بریکٹ میں لکھا ہوا ہے کہ مراد علی علیہ السلام ہے۔ اگلی ہیڈنگ ہے عذاب الہی میں تاخیر کے اسباب۔ ازبغ بن نباتہ نے کہا کہ ایک روز جناب امیر علیہ السلام نے فرمایا کہ جب زمین میں خدا کی نافرمانی اور اپنی سیاہکاریوں سے آلودہ ہو جائیں گی تو اب یہ خدا کی مرضی ہے کہ ہر ایک کو اس کے استحقاق کے مطابق سزا دے، لیکن جب وہ دیکھے گا کہ ضعیف لوگ پیرانہ سالی میں نماز کی طرف قدم بڑھاتے ہیں اور معصوم بچے قرآن حفظ کرنے میں مشغول ہیں تو ان سب کو معاف فرما دے گا اور ان کا عذاب مؤخر کر دے گا۔ لہٰذا جناب امیر المومنین نے اپنی زندگی کے آخری لمحات میں وصیت کی کہ خدا کے لیے زکوٰۃ کا اہتمام کرو، کیونکہ اس سے اللہ کے قہر و غضب کی آنکھ ٹھنڈی ہوتی ہے۔ اگلی ہیڈنگ ہے حضرت علی کے اوصاف کا بیان امام صادق علیہ السلام کی زبان سے۔ سعید بن کلثوم کہتا ہے کہ میں امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں حاضر تھا۔ جناب امیر المومنین کے وجود اقدس کا ذکر موضوع سخن ہوا تو امام صادق علیہ السلام نے ان جناب کی اس قدر و علو و مرتبت بیان فرمائی جیسا کہ حق تھا۔ پھر فرمایا خدا کی قسم اس روئے زمین پر کوئی شخص بھی ایسا نہیں ہے جس میں جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے برابر عبادت کی طاقت ہو سوائے جناب امیر کے۔ علی نیکیوں کے اجر کی امید ہمیشہ خدا سے رکھتے، اس باری تعالیٰ کے عذاب سے خائف رہتے۔ خدا تعالیٰ کی خوشنودی کی خاطر ایک دن میں اپنی کمائی سے 1000 غلام خرید کر آزاد کیے۔ ان کے اہل خانہ کی غذا میں گھی بھی ہوتا تھا، مگر امام جو کی سوکھی روٹی زانوں سے توڑ کر تناول فرماتے اور ان کا لباس بہت کھردرا ہوتا تھا۔ اگلی ہیڈنگ ہے فقی کون ہے؟ ابو حمزہ الصومالی نے امام باقر علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ امیر المومنین نے فرمایا کہ کیا میں تمہیں بتاؤں کہ در حقیقت مسائل دین سے کون آگاہی رکھتا ہے؟ امیر المومنین نے فرمایا وہ شخص جو کہ لوگوں کو رحمت خدا سے نا امید نہ کرے، خدا کے عذاب کو سہل نہ گردانے، خدا کی نافرمانی میں سہل انگاری سے کام نہ لے اور لوگوں کو نافرمانی اور معصیت خدا کی اجازت نہ دے، دنیاوی امور کی طرف دلچسپی کا اظہار کرتے ہوئے قرآن کو پس پشت نہ ڈالے، اور جان لو کہ جس قرأت قرآن میں تدبر نہ ہو اور جس عبادت میں مسائل دین سے آگاہی نہ ہو، ان میں کسی قسم کی خیر نہیں ہے۔ ہیڈنگ ہے قد قامت الصلاۃ کے معنی۔ امیر المومنین علیہ السلام سے روایت ہے کہ انہوں نے اذان کے ان الفاظ کی تفسیر میں بیان فرمایا کہ نماز کھڑی ہو گئی، نماز کا وقت قریب آ گیا، خدا کی زیارت، اس کے حضور میں الحاح و زاری اور جملہ حاجات کی برابری، آرزوؤں اور تمناؤں کے حصول اور واصل بے حق ہونے کا وقت آن پہنچا ہے۔ اگلی ہیڈنگ ہے خدا اور رسول پر ایمان اور علی پر ایمان کے مدارج۔ عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ سلمان فارسی کو میں نے خواب میں دیکھا تو ان سے کہا کہ تو جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آزاد کردہ غلام نہیں تھا؟ وہ کہنے لگا کہ ہاں ایسے ہی تھا، میں نے دیکھا کہ سلمان نے یاقوت کی جراؤ کا تاج سر پر پہن رکھا ہے اور بہشتی لباس زیب تن کیے ہوئے ہے۔ میں نے کہا اے سلمان، معلوم ہوتا ہے کہ تم اعلی ترین مقام پر فائز ہو؟ کہا کہ ہاں۔ پھر میں نے پوچھا کہ تم نے بہشت میں خدا اور رسول پر ایمان کے بعد کس چیز کو سب سے بہتر دیکھا؟ جواب میں کہا بہشت میں خدا اور رسول کے ایمان کے بعد کوئی چیز علی کی دوستی سے بہتر نہیں ہے۔ اگلی ہیڈنگ ہے درجہ علی انبیاء سے بالا تر ہے۔ یوسف بن ابی سعید نے کہا کہ ایک دن میں خدمت امام صادق علیہ السلام میں پہنچا تو حضرت نے مجھ سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ قیامت کے روز اللہ تعالیٰ مخلوقات کو جمع کرے گا، سب سے پہلے حضرت نوح کو بلائے گا، سوال کیا جائے گا کہ کیا تم نے تبلیغ کا فریضہ انجام دیا ہے؟ وہ کہیں گے کہ جی ہاں کہا جائے گا تمہاری بات کا گواہ کون ہے؟ نوح کہیں گے کہ محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پھر حضرت نوح اپنے مقام سے اٹھ کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئیں گے، وہ
مشک کے ٹیلے پر حضرت علی علیہ السلام کے پاس بیٹھے ہوں گے۔ نوح حضرت محمد سے کہیں گے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اے محمد، خدا نے مجھ سے سوال کیا ہے کہ آیا تو نے تبلیغ کی؟ میں نے کہا جی ہاں۔ ارشاد قدرت ہوا، پھر تمہارا گواہ کون ہے؟ میں نے کہا محمد۔ پس حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائیں گے، اے جعفر، اے حمزہ، جاؤ اور خدا کے حضور میں گواہی دو کہ نوح نے تبلیغ کی ہے۔ پس حضرت صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ جعفر و حمزہ دو اشخاص ہیں، وہ پیغمبروں کی تبلیغ کے گواہ ہوں گے۔ یوسف کہتا ہے کہ میں نے عرض کیا میری جان آپ پر قربان ہو، علی اس موقع پر کہاں ہوں گے؟ حضرت نے فرمایا علی علیہ السلام کا مقام و منزلت اس مقام سے بالاتر ہے۔ اگلی ہیڈنگ ہے فخر و مباحات کا اظہار۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ جناب امیر کے پاس دو لوگ اپنے آباء و اجداد پر فخر و مباحات کا اظہار کر رہے تھے۔ حضرت علی نے ان سے فرمایا کہ کیا تم لوگ بوسیدہ پیکروں اور آتش جہنم میں جھلسنے والی روحوں پر فخر کر رہے ہو؟ پھر فخر کرنے والے سے مخاطب ہو کر فرمایا اگر تم عقل رکھتے ہو تو تمہارے اندر انسانی خلق کی خصوصیات ہوں گی، اور اگر تقوی اور پرہیزگاری کے حامل ہوگے تو یقیناً صاحب کرامت اور بزرگوار ہوگے، اور اگر عقل و تقوی نہیں رکھتے ہوگے تو جان لو کہ گدھا تجھ سے بہتر ہے اور تمہیں کسی پر کسی قسم کا امتیاز حاصل نہیں ہے۔ اس کے علاوہ یہ بھی منقول ہے کہ ایک شخص جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور میں آیا اور کہا کہ میں فلاں بن فلاں ہوں، ساتھ ہی اپنے سلسلہ نسب میں سے 9 اجداد کے نام گنوا دیے اور اپنے حسب و نسب پر فخر کا اظہار کیا۔ پیغمبر نے فرمایا کہ تو ان کے ساتھ 10واں شخص آتش جہنم میں ہوگا۔ اگلی ہیڈنگ ہے رد احسان و مروت۔ حارث اعور کہتا ہے کہ جناب امیر المومنین علیہ السلام نے اپنے فرزند امام حسن علیہ السلام سے پوچھا میرے بیٹے مروت کیا ہے؟ امام حسن نے جواب دیا پارسائی اور مال کی اصلاح۔ ایک دوسری روایت میں حسن بن جہم کہتا ہے کہ امام رضا علیہ السلام نے روایت کی ہے کہ امیر المومنین نے فرمایا سوائے خرگوش کی کوئی مخلوق ایسی نہیں جو نیکی اور احسان کو رد کرتی ہو۔ اس کے بعد اگلی ہیڈنگ ہے فاتح بیت المقدس۔ ابایہ اسدی کہتا ہے کہ حضرت علی لیٹے ہوئے تھے، میں حضرت کے سرانے کھڑا تھا، میں نے اپنے کانوں سے سنا وہ فرما رہے تھے کہ مصر سے ایک ہلاک کنندہ آئے گا، مصر سے ایک ہلاک کنندہ آئے گا اور شہر دمشق کی اینٹ سے اینٹ بجا کر رکھ دے گا، ہر شہر اور ہر ناحیہ سے عیسائی اور یہودی سر نکالیں گے اور میں یقیناً عربوں کو اپنے اس عصا سے ہانکوں گا۔ ابایہ اسدی نے مولا کے حضور عرض کیا ہے مولا امیر المومنین، گویا آپ ہمیں خبر دے رہے ہیں کہ اس دنیا سے جانے کے بعد دوبارہ زندہ ہوں گے؟ فرمایا اے ابایہ یہ بات کون سی دور ہے، اب تم معتقد ہو گئے ہو، تمہیں یقین آ گیا ہے۔ اگلی ہیڈنگ ہے درس قرآن۔ ایک دن جناب امیر المومنین علیہ السلام کے احباب کا ایک گروہ مروت و جامع مردی کے موضوع پر مصروف گفتگو تھا کہ حضرت علی وہاں تشریف لائے۔ جب مولا کو ان کا موضوع سخن معلوم ہوا تو آپ نے فرمایا کہ تم نے یہ بات قرآن سے کیوں معلوم نہیں کی؟ ساتھیوں نے عرض کیا کہ یا امیر المومنین یہ بات قرآن میں کہاں لکھی ہے؟ حضرت نے فرمایا ان اللہ یأمرکم بالعدل والاحسان، خدا تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ عدل و احسان کو اپنی عادت ثانیہ بناؤ۔ اگلی ہیڈنگ ہے بردباری علی علیہ السلام۔ ایک دن حضرت علی علیہ السلام نے اپنے غلام کو آواز دی لیکن اس نے کوئی جواب نہ دیا۔ دوسری اور تیسری مرتبہ پھر آواز دی مگر وہ نہ بولا۔ حضرت اٹھے، آپ نے اس کے قریب جا کر دیکھا کہ وہ آرام کر رہا ہے۔ اس سے فرمایا کہ کیا تم نے میری آواز نہیں سنی؟ عرض کیا جی مولا میں نے سنی ہے۔ حضرت فرمانے لگے تو پھر کیوں جواب نہیں دیا؟ عرض کیا یا علی کیونکہ سزا کے بارے میں آپ کی طرف سے خود کو امان میں پاتا ہوں، اسی اطمینان کی وجہ سے میں نے پرواہ نہیں کی۔ مولا نے فرمایا میں نے تجھے خوشنودی خدا کی خاطر آزاد کیا۔ اس کے بعد اگلی ہیڈنگ ہے فقر کے معنی۔ حارث اعور حمدانی کہتا ہے کہ جناب امیر المومنین علیہ السلام نے اپنے فرزند امام حسن علیہ السلام سے بہت سے سوال پوچھے، ان میں سے ایک یہ بھی تھا کہ فقر کیا ہے؟ آپ نے جواب دیا کسی چیز کی طرف بہت زیادہ میلان ہونا۔ حضرت کا دوسرا سوال یہ تھا کہ سفاہت کیا ہے؟ امام حسن نے جواب دیا کمینے لوگوں کی تقلید کرنا اور گمراہوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا۔ تیسرا سوال یہ تھا کہ سماحت
یعنی بزرگواری اور بخشش کیا ہے؟ جواب دیا انسان تنگی خوشحالی ہر حال میں بخشش کرنے والا ہو اور بخشش سے اپنا ہاتھ نہ روکے۔ اگلی ہیڈنگ ہے علی کی انگشتریاں۔ عبد خیر کہتا ہے کہ علی علیہ السلام کے پاس 4 انگوٹھیاں تھیں جو وہ ہاتھ میں پہنتے تھے۔ ان میں سے ایک یاقوت کی تھی جو وہ بزرگواری اور شرف کے لیے ہاتھوں میں پہنتے تھے، اور دوسرا فیروزہ تھا جس کو کامیابیوں کے مقصد کے لیے پہنتے تھے۔ ایک اور انگوٹھی جس میں حدید چینی یا نگینہ تھا وہ اپنی قوت کی خاطر پہنتے تھے، اور آخری انگوٹھی عقیق کی تھی جو حفظ بلا کے لیے پہنتے تھے، اور ان انگوٹھیوں کے نقش کچھ یوں تھے۔ نقش یاقوت تھا لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین۔ نقش فیروزہ تھا اللہ الملک الحق یا اللہ الملک الحق۔ نقش حدید چینی تھا العزت للہ جمیعا۔ نقش عقیق تھا 3 لائنوں میں ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ استغفر اللہ لکھا ہوا تھا۔ اگلی ہیڈنگ ہے حقیقی ارادت و عقیدت کے معنی۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، ایک دن حارث عور نے جناب امیر المومنین کی خدمت میں عرض کیا، یا امیر المومنین خدا کی قسم میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ حضرت نے اس سے فرمایا، اے حارث، اب جب کہ تم مجھ سے محبت اور عقیدت کا اظہار کرتے ہو تو دشمنی نہ رکھنا اور اس ارادت کو بازیچہ نہ بنانا اور مجھ سے مذاق نہ کرنا، اور میں جس مقام پر ہوں اس سے پست بھی نہ کرنا اور نہ ہی بالاتر قرار دینا۔ عزیز سامعین، اس مقام پر ریڈنگ کے اس پارٹ کو ہم یہیں مکمل کرتے ہیں۔ اگلی ہیڈنگ ہوگی شفا بخشش فارمولہ، اور صفحہ چل رہا ہے 719 التماس دعا۔